خرچ ہوئی, پہنچا, حضرت میں حج کر کے آ گیا. لیکن عجیب بات ہے کہ وہ چونی تو میری خرچ ہی نہیں ہوئی. حضرت نے فرمایا پھر میری چونی واپس کر دو. یقین کیجئے کہ اللہ والوں کی چونی بھی خرچ نہیں ہوتی. اللہ تعالی مال میں ایسی برکت دے دیتے ہیں. تھوڑا مال ہوتا ہے, ضرورت ہی نہیں پڑتی. چنانچہ ایک بزرگ تھے تو ان سے بیٹے نے پوچھا کہ ابو یہ جو آپ برکت برکت کہتے رہتے ہیں پریکٹیکلی بھی تو سمجھائیں. انہوں نے اپنے بچے کو لیا اور گھر میں ایک پمپ موٹر لگا ہوا تھا, اس کے پاس لے گئے اور دکھایا, بیٹے دیکھو, ہاں گیزر لگا ہوا تھا, تمہاری عمر ہے اس وقت 29 سال اور میں نے تمہاری پیدائش سے پہلے گیزر لگوایا تھا. 29 سال میں اس گیزر کو مینٹین کرنے کی ضرورت ہی نہیں پڑی. اس کو مال میں برکت کہتے ہیں. اور ہم دیکھیں تو شاید 29 سال میں ہمارے 5 گیزر ختم ہو جاتے. مجھے ایک آدمی ملا, کہنے لگا جی میرے گھر میں ایک موٹر لگی ہوئی ہے, 35 سال سے وہ چل رہی ہے, مجھے کبھی اس کی مینٹیننس کی ضرورت پیش نہیں آئی. 35 سال میں کبھی موٹر نہیں جلی, اور ہماری تو 35 سال میں 35 موٹریں جل جاتی. یہ کیا ہوتا ہے؟ یہ اللہ کی طرف سے ایک برکت ہوتی ہے. اللہ اس بندے کو ضرورت پڑنے ہی نہیں دیتے, اس کے خرچے ہی کم ہوتے ہیں. آپ دیکھتے نہیں ہیں کئی گھروں میں تھوڑی سی تنخواہ ہوتی ہے اور 6-6 7 بچے ہوتے ہیں اور انہوں نے قرضہ کسی کا نہیں دینا ہوتا. کیوں؟ کہ کبھی ڈاکٹر کے پاس جانے کی ضرورت ہی نہیں. اور کئی لوگ ایسے ہیں کہ ماشاءاللہ ہیں بھی کروڑوں پتی اور اگر پوچھیں تو قرضے بھی کروڑوں کے ان کے سر کے اوپر ہیں. تو برکت ایک الگ چیز ہے. ہمیں ایک مرتبہ رشیا کی ایک ریاست میں جانے کا موقع ملا تو صاحب خانہ نے بکری ذبح کی اور اس کو انہوں نے بھون کے سامنے رکھ دیا. بھونی ہوئی بکری جو ہوتی ہے ماشاءاللہ آپ کو پتہ ہی ہے, چربی بھی ساتھ ہو تو عجیب ہوتی ہے. خیر جب کھانے کا وقت آیا تو ہم نے دیکھا کہ جن برتنوں میں انہوں نے وہ رکھا ہوا تھا نا گوشت, وہ نیچے چربی پگھلی ہوئی تھی اور چربی ساتھ بھی لگی ہوئی تھی. تو ہم تو جی اس میں سے کھانے لگے, بڑا دیکھ کے یہاں چربی نہیں یہاں چربی نہیں, بڑا بچ کے سنبھل کے تھوڑا سا لیا کہ بھائی زیادہ کولیسٹرول نہ ہمارا اندر چلا جائے. ہمارے پاس ایک وہاں کے مقامی بڑے میاں آ کر بیٹھ گئے اور اللہ کی شان کہ انہوں نے آ کے کھانی ہی چربی شروع کر دی. وہ بڑے میاں, ان کی بھویں بھی سفید اور ماشاءاللہ وہ چربی اٹھا رہے ہیں اور چربی کھا رہے ہیں, چربی اٹھا رہے ہیں. اب 4-5 منٹ تو برداشت کیا, لیکن 4-5 منٹ کے بعد برداشت کرنا مشکل. ایک بندہ کھا ہی چربی رہا ہے. اور لطف کی بات کہ پھر انہوں نے چمچ پکڑی اور چمچ بھری اس میں وہ جو پگھلی ہوئی چربی تھی اور پینی بھی شروع کر دی. یا اللہ, اٹ بیکیم ٹو مچ. تو میں نے ان کی طرف دیکھا اور میں نے بڑے میاں سے تعارف کیا. میں نے کہا کہ بڑے میاں آپ ٹھیک ہیں, خیریت سے ہیں؟ انہوں نے کہا ہاں میں ٹھیک ہوں, خیریت سے ہوں. میں نے کہا آپ کی صحت ٹھیک ہے؟ کہنے لگے کہ میری عمر اس وقت تقریباً 82 سال ہو چکی ہے. میں نے اپنی پوری زندگی میں کوئی میڈیسن کی گولی اپنے منہ میں نہیں ڈالی. اس کو کہتے ہیں صحت کی برکت. کہ 82 سال عمر ہو جائے اور بندہ 82 سال میں ایک ٹیبلٹ بھی کبھی منہ میں نہ ڈالے. کہتے ہیں کبھی میں ڈاکٹر کے پاس گیا ہی نہیں, پوری زندگی نہیں گیا. یہ صحت کی برکت کہلاتی ہے. ہمارے حضرت مرشد عالم رحمت اللہ علیہ 90 سال کی عمر میں ان کی وفات ہوئی. آخری عمر کے دنوں میں حضرت جب خط پڑھتے تھے تو اینک اتار کے پڑھتے تھے, اس لیے کہ قریب کی نظر ٹھیک تھی, دور کے لیے اینک ساتھ لگایا کرتے تھے. اور دور تو 40 سال کے بعد ایجنگ ایفیکٹ ہوتا ہی ہے. وہ تو ہر آپٹیشین کہے گا کہ 40 سال کے بعد ایجنگ ایفیکٹ کی وجہ سے دور کی نظر تو لگانی پڑتی ہے. قریب کی نظر 90 سال میں اتنی تیز کہ خط جو ہے وہ اینک اتار کر پڑھا کرتے تھے.
سنوائی اتنی تیز تھی سماعت کہ کمرے کے کونے میں کوئی وسپر کرتا تھا تو حضرت سن لیا کرتے تھے. اور اللہ کی شان کہ 90 سال کی عمر میں تمام دانت حضرت کے بالکل ٹھیک تھے. ایک مرتبہ کھانا آیا تو میں نرم سی روٹی نہ ڈھونڈ کے حضرت کے آگے رکھنے لگا. پوچھنے لگے کیا ڈھونڈ رہے ہو؟ میں نے کہا حضرت میں کوئی نرم سی روٹی آپ کے لیے ڈھونڈ رہا ہوں. فرمایا میرے دانتوں کو کیا ہوا ہے؟ دو مجھے کوئی کڑک روٹی. 90 سال کی عمر میں کڑک روٹی کھائی. اللہ کی شان. اور ایسی قوت اللہ نے دی تھی کہ ایک مرتبہ اس عاجز کے کندھے پہ دوسرا ہاتھ رکھا تو ماشاءاللہ لمبا قد تھا اور صحت تھی اور جسم تھا. تو جیسے کندھے پہ ہاتھ رکھا تو میں تھوڑا سا نیچے ہوا. فرمایا کیا چوزے بنے پھرتے ہو؟ ہم واقعی اپنی جوانی میں ان کے سامنے چوزے تھے. اللہ نے ایسی صحت دی تھی. اچھا آخری عمر میں شوگر کی بیماری ہو گئی تھی. اب آپ کو پتہ ہے کہ جو شوگر کا مریض ہوتا ہے اس کو تو ہر 2-4 گھنٹے کے بعد یورینیشن کی ضرورت پڑتی ہے، لیکن نہیں. میرا اپنا واقعہ ہے جو خود ان کے ساتھ اپنی آنکھوں سے دیکھا اور آج مسجد میں باوضو نیریٹ کر رہا ہوں. رمضان شریف میں حضرت مری میں تھے اور وہاں پر جو مقامی امام تھے انہوں نے قاری حضرات بلائے ہوئے تھے. ایک رات وہاں قرات کی بڑی عجیب محفل ہوتی ہے، چن چن کے قراء کو وہ بلاتے ہیں. حضرت نے مغرب کے بعد کھانا کھایا اور وضو فرمایا، اور وضو کرنے کے بعد مجھے فرمانے لگے کہ بھائی جلدی جانا ہے تاکہ پہلی صف میں جگہ مل سکے، تو جلدی عشاء کے لیے جانا ہے. تو حضرت پہلے ہی آ کے بیٹھ گئے، حالانکہ ابھی آدھا گھنٹہ نماز میں رہتا تھا. عشاء پڑھی، پھر عشاء کے بعد تراویح ہوئی، پھر تراویح پڑھنے کے بعد قرات شروع ہوئی. تو میرا خیال تھا شاید تراویح پڑھنے کے بعد حضرت جائیں گے وضو تازہ کریں گے. تو میں نے ذرا 1-2 دفعہ چہرے کی طرف دیکھا کہ جانے کی نیت نظر آتی ہے، مگر نہیں، وہ تو پرسکون بیٹھے تھے. میں خاموش ہو گیا. اب قرات شروع ہوئی. ایک قاری نے قرآن پڑھا، اور ہمارے حضرت تو قرآن کے عاشق تھے. وہ تو جب کوئی قرآن پڑھتا تھا حضرت تازہ دم ہو جاتے تھے. حضرت نے ان قراء کا قرآن سنا. اتنا پڑھنے والوں نے قرآن پڑھا کہ سحری کا وقت ختم ہونے میں 1 گھنٹہ باقی رہ گیا. تو اعلان ہوا مسجد میں کہ بھئی سب لوگوں کے لیے اجتماعی سحری کا بندوبست مسجد میں کیا گیا ہے. اب 1 گھنٹہ رہ گیا، آپ لوگ اٹھیں اور اپنی سحری کھا لیں. تو میں نے حضرت کی طرف دیکھا کہ بھئی اب تو کمرے میں جائیں گے وضو کرنے کے لیے، رات ہی گزر گئی. تو میں نے پوچھا حضرت وضو فرمائیں گے؟ فرمایا اس کا مطلب تھا کہ نہیں کرنا. میں چپ ہو گیا. حضرت نے وہیں پر مسجد میں سحری کھائی. اب کھانا کھانے کے بعد تو نوجوان لوگوں کو جانا پڑتا ہے بیت الخلاء میں. تو جب کھانا کھا لیا تو پھر میں ذرا قریب ہوا. حضرت وضو تازہ فرمائیں گے؟ میری طرف دیکھ کے فرمایا میرا وضو کوئی کچا دھاگا ہے. یہ الفاظ کہے، میرا وضو کوئی کچا دھاگا ہے. میں خاموش ہو گیا. اب فجر کا وقت ہو گیا. تو اس عاجز کا خیال تھا کہ بس حضرت فجر پڑھیں گے اور فوراً چلے جائیں گے. حضرت نے فجر کا سلام پھیرا اور ممبر کے اوپر آ کر بیٹھ گئے اور فرمان لگے قراء حضرات کو کہ ساری رات تم نے مجھے قرآن سنایا ہے، اب میں تمہیں قرآن سناؤں گا. اور حضرت کا درس قرآن تو عجیب ہوتا تھا. فجر کے بعد اس کو مس نہیں ہونے دیتے تھے. پھر میرے دل میں خیال آیا کہ بھئی جیسے رمضان شریف میں مختلف مسجدوں میں تعلیم کی جاتی ہے 5 منٹ کی، 10 منٹ کی، 4 منٹ کی، تو اس طرح حضرت تھوڑا سا درس دے دیں گے. مگر حضرت تو سبحان اللہ قرآن کی آیتیں پڑھ رہے ہیں اور جذبے میں ایسے تھے کہ فرمایا تم سب علماء قراء ہو، مجھے ترجمہ کرنے کی کوئی ضرورت نہیں، بس ایک آیت پڑھ رہے ہیں اور اس کے بعد اگلے مضمون کی دوسری آیت پڑھ رہے ہیں اور پھر تیسری آیت پڑھ رہے ہیں، پھر چوتھی آیت پڑھ رہے ہیں. آیتیں ہی آیتیں پڑھتے جا رہے تھے. حضرات علماء حیران تھے کیا الہامی مضمون بیان ہو رہا ہے. لو جی حضرت نے اتنا لمبا بیان کیا کہ اشراق کا وقت ہو گیا.
پھر سب نے اشراق کی نماز پڑھی اور حضرت اشراق کے بعد کمرے میں آئے اور آپ نے وضو تازہ کیا. 90 سال کی عمر، شوگر کا مریض، درمیان میں کھانا بھی کھایا اور مغرب کے بعد کے وضو سے حضرت نے اشراق کی نماز پڑھی. اس کو کہتے ہیں صحت کی برکت. یہ برکت عجیب چیز ہے. جس چیز میں برکت آ جائے اللہ اس چیز میں بندے کو پرسکون کر دیتے ہیں. اب اگلا کوشچن ذہن میں یہ پیدا ہوتا ہے کہ یہ برکت کیسے پیدا ہو سکتی ہے؟ تو چند اعمال ہیں کہ جن کے ذریعے سے انسان کی زندگی میں برکت آتی ہے. ذرا توجہ سے سن لیجئے تاکہ بات کو مکمل کریں. ان میں سب سے پہلے ہے تقوی بھری زندگی گزارنا، گناہوں سے بچنا، نیکوکاری کی زندگی گزارنا، معصیت سے خالی زندگی گزارنا. اس کو تقوی کہتے ہیں. احتیاط والی زندگی، ہماری زبان میں کہتے ہیں نا ٹو بی آن دی سیف سائڈ، انگلش میں کہتے ہیں اور جی ٹو بی آن دی سیف سائڈ. تو شریعت کے دائرے میں ٹو بی آن دی سیف سائڈ رہ کر زندگی گزارنا، اس کو تقوی کہتے ہیں. اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں وَلَوْ أَنَّ أَهْلَ الْقُرَىٰ آمَنُوا وَاتَّقَوْا لَفَتَحْنَا عَلَيْهِمْ بَرَكَاتٍ مِّنَ السَّمَاءِ وَالْأَرْضِ. اگر یہ بستی دیسوں والے ایمان لاتے، تقوی اختیار کرتے، ہم آسمان سے برکتوں کے دروازوں کو کھول دیتے. تو اس سے برکت آتی ہے. تو سب سے پہلا کام گناہوں سے بچنا، نیکی کی زندگی اختیار کرنا، اس سے انسان کی زندگی میں برکتیں آ جاتی ہیں. دوسری چیز اللہ کا ذکر کثرت کے ساتھ کرنا. اللہ کا ذکر کثرت کے ساتھ کرنا. کیوں؟ اللہ کی ذات بھی برکت والی اور اللہ کا نام بھی برکت والا. دلیل قرآن عظیم الشان میں سے اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں تبارک الذی بیدہ الملک، برکت والی ہے وہ ذات جس کے ہاتھ میں ہے ملک. تو ذات بھی برکت والی ہوئی. اور پھر فرمایا تبارک اسم ربک، برکت والا نام ہے تیرے رب کا. تو ذات بھی برکت والی اور اس کا نام بھی برکت والا. اس لیے ہمیں چاہیے کہ ایک تو اللہ کا ذکر کثرت سے کریں تاکہ زندگی میں برکت آئے، اور دوسرا یہ کہ ہر اچھے کام کی ابتدا بسم اللہ سے کریں. بعض مفسرین نے لکھا ہے کہ اسم جو لفظ ہے نا، اس کے کئی معنی ہیں عربوں میں. ایک اس کا معنی ہے نام، تو بسم اللہ کا معنی بنے گا اللہ کے نام کے ساتھ. اب یہ ترجمہ اکثر ہم پڑھتے بھی ہیں اور جانتے بھی ہیں، لیکن اسم کا ایک اور بھی معنی ہے عربوں میں، وہ ہے برکت. تو اگر وہ معنی لیں تو بسم اللہ کا ترجمہ بنے گا اللہ کی برکت کے ساتھ. اور اب مجھے یاد آتا ہے کہ ہماری نانی دادی جو بوڑھی عورتیں تھیں نا، وہ اٹھتے بیٹھتے اللہ دی برکت نال، اللہ دی برکت نال، یعنی کسی نے ان کو بسم اللہ کا ترجمہ سکھایا تھا. تو اٹھتے بیٹھتے اللہ کی برکت کے نال، ساتھ یہ کہتے اللہ کی برکت. تو بسم اللہ کو کثرت سے پڑھنا. گاڑی کا دروازہ کھولیں تو بسم اللہ پڑھ کے، چابی لگائیں تو بسم اللہ پڑھ کے، سٹارٹ کریں بسم اللہ پڑھ کے، کوئی بھی اچھا کام بسم اللہ پڑھتے رہیں. جس کام پر بسم اللہ پڑھیں گے اللہ اس کام میں برکتیں داخل کر دیں گے. ایک حدیث پاک میں ہے کہ میرا نام برکت والا ہے اور جس کام میں میرے نام کو پڑھا جائے گا میں اس کام میں برکتوں کو شامل فرما دوں گا. تو بسم اللہ ہم اپنی زندگیوں میں نہیں پڑھتے زیادہ. آپ غور کریں، ہماری کوتاہی ہے کہ ہم اس کی برکت سے فائدہ نہیں. ہمیں نہ طویلوں والوں کے پیچھے بھاگنا پڑے گا، نہ عملیات والوں کے پیچھے بھاگنا پڑے گا، نہ کسی اور کے پیچھے جانا پڑے گا. ایک بسم اللہ کی اپنی زندگی میں کثرت شروع کر دیں، اللہ تعالی ہر چیز میں برکتیں عطا فرما دیں گے. آپ اس کو تجربہ کر کے دیکھیے. سبحان اللہ، کیا برکتوں کا سمندر ہمارے پاس ہے اور ہم ادھر ادھر بھاگے پھر رہے ہوتے ہیں. یہ تو ایسا ہی ہوا کہ انسان دریا کے کنارے ہو اور پیاسا مر رہا ہو. تو ایک تقوی سے برکت آتی ہے
اور دوسری اللہ کے ذکر سے، اللہ کے نام سے، بسم اللہ کو مختلف اوقات میں کاموں سے پہلے پڑھنے سے انسان کے عملوں میں، کاموں میں برکت آ جاتی ہے۔ اور تیسری چیز کہ انسان کی دعا، اس سے بھی زندگی میں برکت آ جاتی ہے۔ دعا سے برکت، جی خود دعا کریں، ماں باپ سے دعا کروائیں، پیر استاد سے دعا کروائیں، دعائیں لیں، دیکھیں برکتیں کیسے آتی ہیں۔ ایک ہوتا ہے دعا کروانا اور ایک ہوتا ہے دعا لینا، ان میں فرق ہے۔ آج ہم سب لوگ دعائیں کرواتے پھرتے ہیں، اور دعائیں لینا یہ ہوتا ہے کہ انسان اتنا اچھا بنے، نیک بنے کہ اس کا چہرہ دیکھ کے ماں باپ کے دل سے دعا نکلے، پیر استاد کے دل سے دعا نکلے، دوست کے دل سے دعا نکلے، یہ ہوتا ہے دعائیں لینا۔ بیوی بچوں کے دل سے دعا نکلے۔ کیا ہم ایسے ہیں کہ ہمیں دیکھ کے کسی کے دل سے دعا نکلے؟ ہوک تو نکلتی ہوگی جو ہم ستاتے ہیں بیوی کو، یا ستاتے ہیں بچوں کو، یا اپنے ساتھیوں کو، تو ہمیں دیکھ کے لوگوں کے دل سے ہوک تو نکلتی ہوگی کہ اس نے ہمارے ساتھ کتنا برا کیا۔ کاش کہ ہم دعائیں لینے والے بنتے ہیں۔ دعا سے برکت، ذرا سنیے۔ ابو ہریرہ رضی اللہ عنہ نبی علیہ السلام کی خدمت میں حاضر ہوئے۔ اے اللہ کے حبیب صلی اللہ علیہ وسلم، میں باتیں آپ کی سنتا ہوں، بھول جاتا ہوں۔ تو نبی علیہ السلام نے دعا دی، ایسی دعا ملی کہ فرماتے ہیں اس کے بعد میں بات سنتا تھا، مجھے بات بھولتی ہی نہیں تھی۔ انس رضی اللہ عنہ نے نبی علیہ السلام کی خدمت کی 10 سال۔ نبی علیہ السلام نے ایک مرتبہ دعا دے دی، اے اللہ اس کے رزق میں، عمر میں، اولاد میں برکت عطا فرما دے۔ فرماتے ہیں اللہ نے میرے رزق میں اتنی برکت دی کہ لوگوں کے پھلوں کا باغ تھا تو سال میں ایک مرتبہ پھل دیتا تھا، اور میرا پھلوں کا باغ سال میں 2 مرتبہ پھل دیتا تھا۔ اور فرماتے ہیں کہ اتنی میری آمدنی تھی کہ میں لکڑی کاٹنے والے کلہاڑے سے سونے کی ڈلیوں کو توڑا کرتا تھا۔ ذرا غور کیجئے، لکڑی کاٹنے والے کلہاڑے سے سونے کی ڈلی کو توڑا، تو وہ ڈلی کتنی ہوتی ہوگی؟ تولوں میں تو نہیں نہ ہوگی، تو کلوز میں ہی لگتا ہوگی کہ جو لکڑی کاٹنے والے کلہاڑے سے توڑتے تھے۔ اتنا سونا اللہ نے دیا، مال اتنا دیا، برکت اللہ نے۔ فرماتے ہیں کہ اولاد میں اللہ نے اتنی برکت دی کہ 100 سے زیادہ پوتے پوتیاں، نواسے نواسیاں میں نے اپنی آنکھوں سے دیکھے۔ 100 سے زیادہ۔ اللہ اکبر کبیر، اللہ نے برکت دے دی۔ ایسی برکت تھی ان کے رزق میں کہ ایک صحابی ان کے گھر آئے۔ میں یہ بات سنا کے ذرا آگے بات پڑھاتا ہوں۔ ایک صحابی ان کے گھر آئے، کھانا کھایا تو انس رضی اللہ عنہ نے اپنی باندی سے کہا کہ بھئی تولیہ لاؤ، ہاتھ ان کے دھلائے ہیں تو وہ پوچھ لیں۔ وہ تولیہ لائی تو تولیہ میلا تھا، تو انس رضی اللہ عنہ نے ڈانٹا، دیکھ نہیں رہی تم اتنا میلا تولیہ لے کے آئی؟ وہ کہنے لگی بس تھوڑی دیر، جیسے ہم کہتے ہیں نا ویٹ اے منٹ۔ اس نے بھی کہا جی ویٹ اے منٹ، میں آتی ہوں۔ اور وہ سیدھا گئی، اور آگ جل رہی تھی، اس نے جا کے تولیہ اندر ڈال دیا۔ اب مہمان حیران ہے کہ تولیہ آگ میں ڈال دیا۔ تھوڑی دیر کے بعد اس نے تولیہ نکال دیا، صاف شفاف تولیہ، اور وہ لے کے آئی اور کہ پلیز پلیز ہاتھ آپ اپنے جو ہے نا اس سے صاف کر لیں۔ وہ کہتے ہیں گرم گرم تولیے، صاف ستھرا، میں نے اس سے ہاتھ تو خشک کر لیے۔ میں نے انس رضی اللہ عنہ کی طرف دیکھا تو پوچھا یہ کیا معاملہ ہے؟ تو انس رضی اللہ عنہ مسکرائے، کہنے لگے اصل میں میرے پاس ایک مرتبہ اللہ کے حبیب صلی اللہ علیہ وسلم تشریف لائے تھے، میں نے آپ کو کھانا کھلایا تھا اور ان کو ہاتھ خشک کرنے کے لیے تولیہ دیا تھا۔ جب سے اس تولیے کو میرے آقا صلی اللہ علیہ وسلم نے چھوا ہے، آگ اس کو اب جلانے سے باز آ گئی ہے۔ یہ میلا ہو جاتا ہے، ہم تنور میں ڈالتے ہیں، آگ میل کچیل کھا لیتی ہے، صاف تولیہ ہم باہر نکال لیتے ہیں۔ تو بھائی انہوں نے خدمت کی، اللہ کے حبیب صلی اللہ علیہ وسلم نے دعا دی۔ آپ بھی ماں باپ کی